اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون۔ درسنی آیات پر ہے۔ اور ایک بستی جسے ہم نے ہلاک کر دیا تھا، اس پر یہ حرام ہے، اس کے لوگوں کے لیے یہ حرام ہے، ہلاک شدہ بستی کے لیے، کہ وہ لوٹ کر نہ آئیں۔ یعنی ایک بستی کوئی ایسی ہے ہلاک شدہ جو لوٹ کر آئے گی۔ اس پر بہت تفصیل سے ہمارے بہت سے مفسرین نے کیا کیا کہا ہے، میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا اور تقریباً سارا وقت اسی میں لگا تھا۔ یہ بستی، چونکہ اس کے بعد اس سے اگلی ہی آیت جو ہے اس میں یاجوج و ماجوج کا تذکرہ ہے، کہ وہ لوگ اس وقت اٹھیں گے جب یاجوج و ماجوج جو ہیں وہ نکل کھڑے ہوں گے۔ اور اس کی میں یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ جتنی مفسرین نے تشریحات کی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو عقل کو لگنے والی تفصیل ہے، عقل میں آنے والی، وہ جو پچھلے دور پر کہیں چسپاں ہوتی ہے، وہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، سائرس یا خسرو کہتے ہیں اسے، ایران کا تھا۔ کسی ایک بادشاہ کی اتنی بڑی سلطنت والے بادشاہوں میں یہ تاریخ میں سب سے بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، اور بہت اچھی صفات کا آدمی تھا، بہت خوبیاں ہیں تاریخ میں اس کی۔ انہیں ہمارے مفسرین نے مانا ہے کہ وہ ذوالقرنین۔ یہ جو بات کو جو جدید مفسرین نے ذوالقرنین کی تلاش کی ہے، اس میں سب سے زیادہ مماثلت پھر انہی سے پائی ہے، کہ ظاہر ہے کوئی بڑی سلطنت ہوگی، بڑی سلطنت میں وہ ایک ہی گزرا ہے جس کی سب سے بڑی بھی تھی، اور وہ بہت اچھی صفات کا اور عادل بادشاہ بھی تھا۔ اس کے سفر، اس کا جو علاقہ ہے اسے دیکھا گیا۔ قرآن شریف نے ذوالقرنین کے 3 سفر بیان کیے ہیں۔ تو اس کی جو حکومت ہمیں ملتی ہے، اس کے پچھم یا ویسٹ کے علاقے اور پورب کا علاقہ، ان کو کوشش کی گئی ہے، مفسرین نے کوشش کی ہے کہ اسے سمجھائیں کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں تک وہ گئے تھے۔ تفصیلات اس کی گزر چکی ہیں۔ یاجوج اور ماجوج، چونکہ اس سے اگلی آیت میں یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے، دونوں آیتیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، کہ ایک بستی جسے ہم ہلاک کر چکے، ان پر حرام ہے کہ وہ لوٹ کر نہ آئیں، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج نکل کھڑے ہوں گے۔ تو ایک بستی کی واپسی کا ذکر ہے، اور ایک زمانے سے اس کے اوپر غور ہوتا رہا، ان آیات کے اوپر مشکلات میں شمار ہوتی ہیں، میں نے بتایا تھا۔ اور جدید مفسرین کا جو گروپ ہے، جو سب سے زیادہ قریب تک گئے ہیں مادی دنیا میں ذوالقرنین کو تلاش کرتے ہوئے، انہوں نے اس کی تشریح یہ کی کہ ہلاکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا عذاب آیا تھا جس میں وہ ختم ہو گئے تھے۔ ہلاکت کا مطلب روحانی ہلاکت، کہ ایک بستی ایسی ہے کہ اس کے لوگ یاجوج اور ماجوج نکلنے کے بعد اپنی ہلاکت سے واپس آ جائیں گے، یعنی ہدایت پا جائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج
کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ذوالقرنین کو سمجھیں کون ہے، دجال کو سمجھیں اور حضرت عیسیٰ کو سمجھیں۔ یاجوج و ماجوج کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ان سے الگ کر کے۔ ذوالقرنین، دجال اور حضرت عیسیٰ، اس لیے کہ حدیثوں میں تذکرہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا اور بعد میں پھر یاجوج و ماجوج نکلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی یاجوج و ماجوج پھر ختم ہوں گے اور یا ہلاک ہوں گے۔ یہ بھی تذکرہ آتا ہے روایات کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین پر قیام کریں گے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ان کی زندگی وہاں سے شروع ہوگی، یہاں آنے کے بعد جتنی گزر چکی تھی، 33 سال کی زندگی گزر چکی تھی، تو پھر ایک پریکٹیکل سی فیگر ہے، 40 سال یہاں قیام کریں گے۔ تو اب اس 40 سال کے عرصے میں ہیں یہ دجال، اور شروع میں دجال اور بعد کو یاجوج و ماجوج، دونوں حضرت عیسیٰ کے دور میں ہیں، حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ یا جو واپسی ہوگی اس دور میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا اب ہمارے جدید بعض مفسرین انکار کرنے لگے ہیں، ریشنلٹی کی بنیاد پر، عقلی بنیاد پر، کہ یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، اس طریقے سے زندہ اٹھا لیا جانا اور پھر اتارا جانا ہزاروں سال کے بعد۔ اصل میں میں پہلے بھی اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا ناممکنات ممکنات میں بدلتی چلی جائیں گی۔ آج بہت سی چیزوں کو جنہیں ہم ناممکن سمجھتے ہیں، اپنی آج کی سائنٹیفک نالج کی بنیاد پر وہ بعد میں ممکن ہو جائیں گی۔ آج بہت سی چیزیں ممکن ہیں، وہ پہلے ناممکن تھیں، سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہوگا، اور ہوئی وہ۔ اگر انہیں آج جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کا کوئی بیان کرتا پہلے، تو ان ساری باتوں کو دیومالا مانا جاتا۔ اب ہم صرف ان چیزوں کو ناممکن کہہ سکتے ہیں جنہیں صاف لفظوں میں قرآن نے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کسی چیز کو ناممکن نہیں کہہ سکتے۔ تو آج تک ہماری جتنی سائنٹیفک نالج ہے اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ یہ نہیں ہو سکے گا، یہ درست نہیں ہے۔ وہ دور وہ ہوگا، اتنی پروگریس کا ہوگا، اتنی سائنٹیفک پروگریس کا ہوگا کہ لوگوں کے لیے وہ سائنٹیفکلی کوئی عجیب بات نہیں ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا۔ ان کے مادی جسم کا ختم ہو جانا، ان کا ٹرانسمٹ ہو جانا روحانیت میں، پھر واپس روحانیت سے ٹرانسمٹ ہونا، پھر مادیت میں اور زمین پر لے آیا جانا، یہ اس دور میں ناممکن نہیں ہوگا۔ وہ آج بھی جو چیزیں فکشنز میں ہوتی ہیں کہ ایک جگہ سے غائب ہوئے دوسری جگہ اپیئر ہو گئے، انرجی میں کنورٹ ہوئے، یعنی جسم انرجی میں کنورٹ ہوا اور جسم واپس پھر دوبارہ وہ انرجی سے میٹر میں ریکنورٹ ہو گیا، ٹرانسمٹ ہونا، فکشنز کی چیزیں ہیں۔ یہ سب پریکٹیکلی شاید آئندہ ممکن ہوں گی۔ اس دور میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوگی، اس دور سائنٹیفک پروگریس کا دور، اور یہ سائنٹیفک پروگریس صرف انسانوں کی نہیں ہے، یہ دوسری مخلوقات کی بھی چل رہی ہے۔ ان کی نالج کی اور ان کی عقل کا ایوولوشن جاری ہے، ارتقاء۔ جیسے ترقی یہاں چل رہی ہے ایسی ترقی ان مخلوقات کی بھی چل رہی ہے جو با اختیار ہیں، جن کے پاس چوائس ہے انسانوں کی طرح، اور ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان کے یہاں بھی ایوولوشنری پروسیس و ترقی جاری ہے وقت کے ساتھ، جنہیں ہم نام دیتے ہیں جن۔ جن کسی ایک مخلوق کا نام نہیں ہے، بہت سی اقسام ہیں، ان سب کا کمبائنڈ نام ہے۔ جن کا مطلب ہے انویزیبل، نظر نہیں آنے والے۔
اس میں بہت طرح کی اقسام ہیں، بہت طرح کی نسلیں ہیں، شرری بھی ہیں، فسادی بھی ہیں، بہت آخری درجے کے جیسے ہم فائری، فیری یا آتشی کہیں وہ بھی ہیں۔ یہ براہ راست مادی زندگی میں دخل نہیں دے پاتے جب تک مادی انسان یا میٹیریل ہیومن بینگز خود ان کو اپنے اوپر کنٹرول نہ دے دیں، مینٹلی، ذہنی طور پر۔ جو ذہنی طور پر خود اپنا کنٹرول دیتے ہیں وہ ان کے صرف ذہن پر قبضہ کرتے ہیں، اور اس سے پھر بہت سی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں طرح طرح کی۔ یہ مادی شکل میں نکل کھڑے ہوں گے ان کی ترقی کے، اور پھر مادی زندگی میں دخل دے سکیں گے اس دور کے اندر، آخر کے دور کے اندر۔ جو ان کی انویزیبلٹی ہے، نظر نہیں آنا، اس لیے ہے کہ ان کے جسم میٹیریل نہیں ہے، باڈیز میٹیریل نہیں ہے، مادی نہیں ہے، اور پھر ان کی وہ مادی جسم لے کر نکل کھڑے ہوں گے اور تباہی مچائیں گے۔ یہ سب آخر کے دور کی باتیں ہیں جن کے کچھ انٹرپریٹیشن ہم ابھی دیتے ہیں یا دے سکتے ہیں، اور یہ سب وہ چیزیں ہوں گی کہ جو سائنٹیفکلی کوئی ناقابل یقین نہیں ہوں گی اس دور کی باتیں۔ ابھی یاجوج و ماجوج کو سمجھنے کے لیے میں شروع کر رہا ہوں پھر دوبارہ ذوالقرنین سے، بات وہیں سے سمجھ میں آئے گی۔ لیکن سورہ کہف میں ذوالقرنین کے ذکر کے ساتھ سورہ کہف میں بھی تذکرہ آیا یاجوج و ماجوج کا، اور سورہ کہف کا بیان شروع ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں یا کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ 3 سوال پوچھے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودیوں نے پوچھے تھے۔ اس میں ایک اصحاب کہف کے بارے میں تھا، ایک سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا، اور ایک روح کے بارے میں تھا۔ سورہ کہف میں جو 3 قصے بیان کیے گئے ہیں، 3 واقعات، اس میں سے 2 ان سوالوں کے جواب ہیں، اور روح کے سوال کا ایک بہت مختصر سا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ معلوم نہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ اس روایت کی کیا حقیقت ہے، لیکن بہرحال ہم ذوالقرنین پر آتے ہیں، کیونکہ یسألونک سے بات شروع ہو رہی ہے، وہاں وہ تم سے سوال کرتے ہیں یا کریں گے، سورہ کہف میں ذوالقرنین کے بارے میں۔ یعنی کوئی سوال کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا گیا تھا، یا آئندہ دور میں سوال اٹھے گا، یہ دونوں معنی ہیں۔ ذوالقرنین لفظ کے 2 معنی ہیں۔ قرن کے معنی ایک تو سینگ کے ہیں، اور قرن کے معنی دور یا زمانے کے ہیں، یگ، ایج، 2 سینگوں والا یا 2 دور اور 2 زمانوں والا۔ ذوالقرنین کو جو خسرو یا کہ خسرو یا خوروش یا کوروش بزرگ، یہ سب الگ الگ نام لیے جاتے ہیں الگ الگ زبانوں میں، اس بادشاہ کے جس پر اب جدید مفسرین کا تقریباً اتفاق ہوا ہے کہ ذوالقرنین یہ تھے، ان کے بارے میں پھر تحقیق ہے، یہ ذوالقرنین میں نام کیسے فٹ کریں، اس لیے کہ نام تو ذوالقرنین نہیں تھا اس کا، خوروس یا خسرو، 2 سینگوں والا، 2 سینگ کی تحقیق میں پھر بعض مفسرین گئے بائبل کی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کتاب ہے اس میں، دا بک آف ڈینیل میں، دانیال نبی کی کتاب، اس کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے آخر کے حصے میں ہے۔ یہ دانیال نبی بابل کی اسیری کے زمانے میں ہوئے تھے، یہ سب بنی اسرائیل کی تفسیر کے اندر یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ بنی اسرائیل کو جو قید کر دیا گیا تھا، پوری قوم کو غلام بنا کر بابل لے جایا گیا تھا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر، اس دور میں یہ 2 نبی ہوئے تھے۔ مسلمان یا ہم انہیں
نبی کی حیثیت سے نہیں جانتے، لیکن ممکن ہے کوئی نبی رہے ہوں، بائبل میں ان کے نبی ہونے کا تذکرہ ہے، ایک حزقیل نبی اور دانیال نبی، ایسکیل انگلش میں ہے اور ڈینیل، ان کی کتابیں ہیں بائبل میں۔ دانیال نبی کی کتاب شروع ہوتی ہے ان کے ایک خواب سے، یا رویا کہیں اسے، خواب ایگزیکٹلی نہیں ہوتا ہے، جیسے کشف سا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک مینڈھے کا ذکر ہے۔ انہوں نے جو یہ بالکل شروع اسی سے ہوتی ہے دانیال نبی کی کتاب، کہ انہوں نے رویا میں یا ویژن میں ایک خواب یا ایک رویا دیکھی، یا ایک ویژن میں یہ دیکھا کہ ایک مینڈھا، ریم، اس کے 2 سینگ تھے، اس میں سے ایک سینگ دوسرے سینگ سے بڑا، اور وہ اپنے سینگ چلاتا تھا کبھی پچھم کی طرف، پھر پہلے پچھم کا نام ہے ویسٹ کی طرف، پھر ایسٹ پورب کی طرف، اور پھر ساؤتھ جنوب کی طرف، اور کوئی اس کے سامنے ٹھہرتا نہیں تھا۔ اور پھر ایک بکرا آیا، اس بکرے کا ایک اور چھوٹا سا سینگ تھا، اور اس بکرے نے اس کو مینڈھے کو تباہ کر دیا۔ اس مینڈھے نے بڑی تباہی مچائی تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت جبریل آتے ہیں اور وہ تعبیر بتاتے ہیں اس خواب کی کہ تعبیر کیا تھی، اور وہ حضرت جبریل یہ کہتے ہیں کہ وہ مینڈے کے جو 2 سینگ ہیں وہ فارس یعنی ایران اور لیڈیا، یہ علاقے ہیں جو یونان وغیرہ کے ہیں، یونان کے آس پاس کے یورپ میں جو پرانا جو لیڈیا علاقہ تھا، یہ اس کے حکمراں یا بادشاہ ہوں گے۔ یہ جو 2 سینگ، یہ اس کی تعبیر یہ ہے۔ پھر اور بھی اس میں بعض باتیں ہیں جس پر طرح طرح کی بہت سی باتیں سوچی گئیں، کہی گئی ہیں۔ اور پھر ایک پرانا اسٹیچو کہتے ہیں کہ برآمد ہوا سائرس کا یا خسرو کا، اس کے سر پہ جو تاج تھا اس پہ 2 سینگ بھی تھے، یعنی 2 طرف تاج پہ 2 کنارے ایسے اٹھے ہوئے جیسے کہ سینگ ہو، یا بعض پرانے تاج بادشاہوں کے ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی سینگ سا ہوتا ہے، تو اس میں اس کے تاج میں 2 سینگ، ایسا ایک۔ اس سے پھر انہوں نے اسے پلیس کیا کہ یہ ہے 2 سینگوں والا۔ بڑی سلطنت اس کی تھی ہی، بہت بڑی، اتنی بڑی امپائر کے ہسٹری میں کسی ایک آدمی کی نہیں رہی ہے۔ اچھا، پہلے ذکر ہے ویسٹ کا، اس نے ویسٹ کی طرف تباہی مچائی، پھر ایسٹ کی طرف تباہی مچائی، پھر ساؤتھ کی طرف۔ اس مینڈھے نے اپنے سینگوں کو پہلے پچھم کی طرف چلایا۔ قرآن میں ذکر ذوالقرنین کا ہے کہ پہلے پچھم میں گئے، ویسٹ میں، پھر ایسٹ میں گئے، اور تیسری جگہ جانے کا بھی ذکر ہے، لیکن وہاں قرآن میں نارتھ یا ساؤتھ نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اس بائبل سے لینے میں یا بائبل سے انٹرپریٹ کرنے میں ذوالقرنین کا ایک فرق ہے۔ وہاں مینڈا جو 2 سینگ والا ہے وہ تباہی مچانے والا ہے، اور ذوالقرنین ایک بہت نیک بادشاہ تھے، اس درجے کے کہ بعض مفسرین نے خیال ظاہر کیا کہ شاید نبی بھی رہے ہوں۔ بہرحال نبوت تو غالباً زیادہ ثابت یہی ہوتا ہے کہ نہیں تھی، لیکن اس درجے کے تھے کہ بعض نے ان کو نبی بھی سمجھا۔ اور یہودیوں میں بھی، بنی اسرائیل میں بھی ان کی بے پناہ عزت تھی، اس لیے کہ ان کو غلامی سے انہوں نے نکالا، فتح کر کے پھر ان کو آزاد کر دیا، بیت المقدس دوبارہ تعمیر کروایا خسرو یا سائرس نے۔ تو ان کو وہ مینڈا تعبیر میں سائرس کو یا خسرو کو اس مینڈے سے ریلیٹ کرنا، وہاں پر تو ہے تباہی مچانے والا، اور پھر ایک بکرا آیا، اس نے اس مینڈے کو تباہ کر دیا۔ بہرحال بائبل کی بات یا بائبل کے بیانات کی ساری باتیں سچی نہیں ہو سکتی، کچھ چیزیں ملتی ہیں ادھر سے، کچھ چیزیں اس سے میچ کرتی ہیں۔ تو مفسرین نے ہمارے سائرس کو اور بہت سی وجوہات کی وجہ سے لیا کہ یہ تھے ذوالقرنین 2 سینگ والے، حالانکہ جو سینگ جہاں سے لائے جس جگہ سے، وہ اس کے اوپر پورا فٹ نہیں ہوتا ذوالقرنین پر۔
قرن کے ایک معنی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا دور کے بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو اب میں اس تفصیل میں واپس نہیں جا سکتا جو پورے ایک درس میں بیان ہوئی تھی۔ سورہ کہف کی تفسیر اویلیبل ہے انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر۔ سورہ کہف کی تفسیر وہاں پر ٹائٹل بھی پڑا ہوا ہے، عنوان بھی پڑا ہوا ہے وہاں، یاجوج و ماجوج کا، کہ یاجوج و ماجوج کی پہچان یا شناخت۔ اس حصے کو آپ اگر اسے تفصیل سے ذوالقرنین والی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں زیادہ تفصیل سے، جس میں اس وقت نہیں جاؤں گا، وہ تفصیلات اس میں ہیں، پورا ایک درس اس میں گیا تھا، اس کو یہاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں جو کچھ میں نے تفصیل بیان کی تھی وہ پبلکلی پہلی مرتبہ کہی گئی، یعنی پبلکلی مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کہی۔ اب میں مختصر اسے رکھ رہا ہوں، تو اسے جن کی نہیں سمجھ میں آئے وہ اسے سنیں تفصیل سے، سارے ثبوتوں، قرآن شریف کی بہت سی آیات کے ثبوت کے ساتھ، قرآن شریف اور حدیث کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود، جسے صرف آخرت میں سمجھا جاتا ہے، وہ دنیا سے شروع ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ آخرت میں اس کا اسٹیٹس اور ہے، دنیا میں اور ہے، یہ لگاتار ہے دنیا سے چل کر آخرت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہی حقیقت مہدی ہے۔ یہ کوئی مادی شخصیت نہیں ہوگی مہدی کے آنا، کوئی جسمانی طور پر نہیں آئے گا۔ اللہ نے اپنے جتنے قدوسی بندے ہیں ان سے جو کچھ، وہ قدوسی لشکر ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی مرضی کے حساب سے، اپنے حکم سے، اپنی رضا سے جو کام لیتا ہے، اس میں سربراہی یہ سب سے اونچا مقام، وہی مقام محمود ہے، وہی مقام مہدی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی واپسی تو مادی ہوگی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دجال کو قتل کریں گے تو مہدی سے فیضان حاصل کر کے کریں گے، بیک میں قوت مہدی کی کام کر رہی ہوگی۔ سب تمثیلی زبان میں ہیں، یہاں پر جتنی حدیثیں ہیں وہ سب تمثیلی ہیں، اور ان کو ایک مادی وجود سمجھا گیا۔ بہرحال چند چیزیں میں رکھ رہا ہوں، بہت کم، اب اس کی گنجائش نہیں کہ میں تفصیلات رکھ سکوں۔ یہ ہے دو زمانوں والا۔ پہلا دور وہ جو مادی تھا، حقیقت محمد، اور دوسرا ہے حقیقت مقام محمود، جو مادی یا میٹیریل واپسی نہیں ہے۔ یہ دو زمانوں والے قرآن شریف میں بہت آیات ہیں جہاں سے اس کے اشارے ملتے ہیں، اور یہ سورہ کہف کی تفسیر میں اس میں سے بہت سی چیزیں ہیں۔ سورہ کہف میں جہاں یاجوج و ماجوج کا ذکر آیا، اسے واپس آپ سنیں گے، اگر جن لوگوں نے اس کو نہیں سنا ہے، آپ میں سے سنا ہے بہت سے لوگوں نے، جنہوں نے نہیں سنا ہے ان کو جب تک اسے پورا نہیں دیکھیں گے تو پورے ثبوت کے ساتھ میں شاید یقین کی کیفیت نہ ہو، اور کوئی گنجائش اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ بچتی ہے کچھ انگلی رکھنے کی۔ اس ساری تفصیلات کے بعد چند چیزیں میں بہرحال اس میں سے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیے قرآن نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ تمہارا بعد کا دور پچھلے دور سے بہتر ہوگا۔ قرآن کی آیات کا نفاذ، امپلیمنٹیشن، انطباق الگ الگ دور میں، الگ الگ زمانوں میں بہت سے واقعات پر ہوتا ہے ایک ایک آیت کا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اس کے بہت سی تشریحات ہیں کہ تمہارا بعد کا دور آخرہ والا پہلے سے بہتر ہوگا۔ اس میں مدینے کے دور کو بھی ایک تشریح کے طور پہ لیا گیا کہ مدینے کی زندگی بہتر ہوگی، مکے کی زندگی میں جو تکلیفیں ہیں اس کے مقابلے میں، دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بہتر ہوگی۔ بہت سی تشریحات الگ الگ دی گئیں، سب درست اپنی جگہ، لیکن آخرہ صرف دنیا کے بعد کی زندگی کو نہیں کہتے، اور اس آیت میں مفسرین نے لیا بھی نہیں ہے دنیا کی، زیادہ تر دنیا کے بعد کی زندگی کو، اسی دنیا میں بعد کا دور اسے آخرہ کہا ہے، جیسے مدینے کی زندگی۔ بعد کا دور، یہ بعد کا دور آخرت سے، جو اس دنیا کے بعد والی آخرت ہے اس سے پہلے اسی دنیا میں بعد کا دور، یہ دو دور کی طرف ایک اس آیت کے اندر اس دو دور کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ایک حقیقت مقام محمود جو حقیقت محمدی سے نکلنے کے بعد وہ پہلے سے بہتر ہوگا۔
دیکھیے یہ تفسیر روح المعانی کی صرف میں ایک حوالہ یہاں سے میں دے رہا ہوں. یہ شیخ آلوسی کی ہے. یہ فرنٹ پیج جو میرے پاس ہے میں نے اس کا فوٹو یہاں پر دیا ہے. اس کا یہ پیج جہاں سے میں لے رہا ہوں اور اس میں یہ ہے حدیث جو اس کے اندر کوٹ کی گئی ہے اور اس کا اب ترجمہ میں پڑھے دے رہا ہوں. اردو اور ہندی ایک ہی پیج پر نہیں آ سکی. یہ ہندی ہے اور یہ اردو ہے. میں اردو سے پڑھ رہا ہوں. نسائی، حاکم اور دیگر نے یہ حدیث نقل کی اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ بروایت حضرت حذیفہ تمام انسان ایک ہی میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے. یہ بھی تمثیلی زبان ہو سکتی ہے کہ ایک ہی میدان میں، یعنی جب زمین گلوبل ولیج بن جائے گی، پوری زمین ایک مقام بن جائے گی، یعنی اس آخرت سے پہلے یہ زمین کا آخری دور. ننگے پاؤں اور برہنہ تشریح کی میں نے یہ لی ہے، یہ بریکٹ میرے بے سر و سامانی کا عالم، جیسا کہ وہ پیدا کیے گئے تھے. کوئی اس اللہ کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکے گا. آواز آئے گی کہ اے محمد آپ جواب دیں گے میں حاضر ہوں، لبیک، ہر حکم کے لیے حاضر ہوں، بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اور برائی کا تجھ تک گزر نہیں، اور مہدی وہ ہے جسے تو نے ہدایت دی. یہ ہیں اہم الفاظ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے مہدی وہ ہے جسے تو نے ہدایت دی اور وہ تیرا یہی بندہ تیرے سامنے ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر براہ راست کہا کہ مہدی اپنے آپ کو کہا کہ وہ تیرا یہی بندہ ہے جو تیرے سامنے ہے اور تجھ پر توکل کرتا اور ہمیشہ تیری طرف متوجہ ہے. تیرے سوا کہیں پناہ نہیں، تیرے سوا کوئی نجات دلانے والا نہیں. بابرکت تیری ذات اور بلند ہے، عیب سے پاک اے کعبے کے رب. اور پھر اس کے بعد مفسر شیخ آلوسی نے لکھا ہے کہ سو یہی مقام محمود ہے، یہی مہدی کی حقیقت. یہ بھی میرے الفاظ نہیں ہیں، شیخ آلوسی کہ یہی مہدی کی حقیقت، یہی مقام محمود ہے. اور مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اے میرے رب وہ تیرا یہی بندہ ہے جو. دیکھیے یہ عربی کے الفاظ ہیں اس کے. بھلائی ساری تیرے ہاتھ میں ہے، میں حاضر ہوں. والشر لیس الیک والمہدی من ہدیت، اور مہدی وہ ہے جس تو نے ہدایت دی کہ وہ بندہ تیرے سامنے ہے. یہ عربی کے الفاظ ہیں اس کے. میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا چکا. اور پھر یہ ان کا بات کو، یہ ان کا شیخ کا مفسر کا یہ جملہ ہے بات کو کہ سو یہی مقام محمود بھی ہے، یہی مہدی کی حقیقت. اور وہ حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک حدیث میں آ چکی کہ وہ اصل میں انہی کی حقیقت ہے. وہ یہ ہے سیکنڈ کمنگ یا دوسری واپسی مقام محمود. یہ کوئی میٹیریل واپسی نہیں ہے جسم کے ساتھ میں مہدی کی حقیقت. ایک حدیث میں آتا ہے، بہت سی حدیثیں ہیں جو متشابہاتی ہیں یا ہم کہیں کہ تمثیلی زبان کے اندر ہیں. مثلا ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ، بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور عیسیٰ دو انگلیاں آپ نے اٹھائیں کہ ان کی طرح ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. میں اور عیسیٰ دنیا اولا اور آخرت میں، اول دور میں بھی اور بعد میں بھی سب سے قریب ہیں، اول میں بھی اور آخر میں بھی. حضرت عیسیٰ کا تو معلوم ہے ہمیں دو دور ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو دور ہیں. یہ بات دوسری ہے کہ دوسرا دور جو ہے وہ میٹیریل مادی نہیں. حضرت عیسیٰ مہدی سے طاقت لے کر پھر دجال کو قتل کریں گے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. یہ دو دور ہیں جو ان کے حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی موجود ہوگی. وہ حقیقت مقام محمود کام کر رہی ہوگی. ابن الاسقاف نے پسندیدہ سند سے حضرت جابر بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دجال کو جھٹلایا اس نے کفر کیا اور جس نے مہدی کو جھٹلایا اس نے کفر کیا. اس لیے کہ وہ تمثیلی متشابہاتی چیزیں ہیں لیکن اتنی کثرت سے آئی ہیں دجال اور مہدی کی کہ ان کی شخصیتیں تو اس میں جھوٹی بہت مل گئی ہیں کہ بڑی گڑمٹ ہو گئی ہیں، بڑی متضاد ہو گئی ہیں کہ لوگ انکار کرنے لگے بڑی تعداد میں کہ یہ سب غلط ہے. لیکن وہ اتنی کثرت سے ہیں اس کے اندر. اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنی جھوٹی حدیثیں مل گئی کہ اب سارٹ آؤٹ کرنا ناممکن ہے آج کے دور کے اندر کہ سچی کون سی ہے، اس میں جھوٹی کون سی ہے. میں نے تفصیل کے ساتھ میں سورہ کہف کی تفسیر میں رکھا تھا کہ کون سی سچی ہیں، وہ قرآن شریف کی کن آیات سے کن کن کی تصدیق ہوتی ہے. لیکن یہ اس کثرت سے ہے کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب جدید لوگ بہت سے جھٹلانے لگے. اب سورہ کہف کی پھر میں اسی کے اندر جہاں کچھ آیات میں رکھ رہا ہوں واپس، جہاں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ
من کل شیء سببا، ہم نے اسے زمین میں قدرت و استطاعت دی تھی اور ہر طرح کے ذرائع دیے تھے، سبب دیے تھے سارے۔ اب دیکھیے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ وفات سے چند روز پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ تو زمین کے خزانوں کی کنجیاں وفات سے پہلے کیوں عطا کی گئیں؟ یعنی آخر کے دور میں، ساری زندگی تو غربت میں گزاری، زندگی بھر 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے کہ فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجی عطا کی گئی، اور یہ بھی شروع سے نہیں ہے، یہ آخر کے حصے کے اندر ہے بالکل، کہ خزانوں کی کنجی عطا کی گئی۔ یہ بھی متشابہاتی یا یوں ہم سمجھ لیں تمثیلی بات ہے کہ یہ اس مادی دور میں استعمال کے لیے نہیں تھی، یا تو عبدیت والی بندگی والی نبوت تھی۔ اب پھر ان کا دور وہ شروع ہونا تھا جو بادشاہت والا تھا، جو طاقت والا تھا، مقام محمود والا۔ اس کے بارے میں کہا کہ ذوالقرنین کے بارے میں 2 دور والا، میں اس میں سے کسی اس تشریح کا انکار نہیں کر رہا جو مختلف مفسرین کرتے رہے ہیں، یہاں پر اس سمیت سائرس کے اوپر جو اسے فٹ کیا ہے، اس لیے کہ قرآن شریف کی مختلف آیات الگ الگ دور، الگ الگ زمانوں کے اندر الگ الگ واقعات یا شخصیات یا حالات کے اوپر فٹ ہوتی ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، لیکن وہ سب آنشک یا جزوی یا پارٹ انٹرپریٹیشن تھا، سب پرانا جتنا تھا۔ یاجوج ماجوج اسی دور میں تھے، قرآن کہہ رہا ہے جب ذوالقرنین تھے، اسی دور میں تھے۔ ذوالقرنین نے دیوار بنا دی تھی ایک، ان کی تباہی سے لوگوں کو بچانے کے لیے، اور پھر یاجوج و ماجوج حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ آخر کے دور میں ہوں گے، حضرت عیسیٰ کے دور میں، جب حضرت عیسیٰ کی واپسی ہوگی۔ تو پھر یاجوج و ماجوج کیا وہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ کیا دیوار آج بھی کوئی موجود ہے؟ یا اگر کوئی دیوار ہے تو آج کی دنیا کے لوگ کیا ساری دنیا میں جا نہیں سکتے؟ کسی دیوار سے رک گئے، کسی ایک سائڈ کی دیوار سے؟ کوئی 4 دیواری کمرہ تھوڑی جس کے اندر بند ہے۔ اس پر بھی فٹ ہوتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا جو لوگوں نے، لیکن وہ سب آنشک و جزوی طریقے سے، پارٹ بھی۔ اب یہ ذوالقرنین کے بارے میں یہ آپ میں نے جو یہ نیا رخ رکھا ہے اسے لے کر چلیں کہ 2 زمانوں یا 2 دور والا۔ ہم نے یہاں زمین کے اندر بھی، یعنی زمین پر مختلف جو اس کے سلسلے میں بھی پاور دی تھی، اور ہر طرح کے اسباب دیے تھے، مینس دیے تھے۔ سائرس کے بارے میں دیکھیے، یہ جو درمیان میں کلرڈ حصہ ہے، یہ ہے سائرس کی امپائر یا سلطنت۔ یہ ویسٹ میں چلی گئی ہے، ادھر ٹرکی اور ترکی سے آگے یورپ کے اندر یونان تک، پچھم میں، اور ادھر پورب میں پھر زمین کے آخر تک نہیں گئی، جہاں تک زمین گئی ہے وہاں تو ہم چلی گئی سمندر تک، ایک کنارہ تو کم سے کم آ گیا، حالانکہ زمین تو بہت آگے ہے پچھم میں۔ اور پورب میں دیکھیں نیچے آپ کو رائٹ ہینڈ میں نیچے نظر آ رہا ہوگا انڈیا، اس کے اوپر پھر پاکستان، افغانستان، یہ ویسٹ میں ہے، اور تھوڑا سا اور اس کے پورب میں یہ تو روس کا علاقہ ہے، اوپر جو ہے چین کا علاقہ ہے، اوپر چین منگولیا کا، بس یہ یہاں تک ہے، اس سے آگے پھر پورب میں نہیں ہے، ابھی تو پورب بہت دور باقی ہے، تو یہ یہاں تک ہے، اسی جگہ تک، یہ آخری کنارہ نہیں ہوا پورب کا۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات یہ کہ پورب کا آخری کنارہ، اور پھر اور قرآن شریف کے بھی آیات آئیں گے آگے، پھر میں دوبارہ سورہ کہف کے دوں گا، وہاں پر پھر میں عرض کروں گا۔ جنوب میں یا ساؤتھ میں ایران کے نیچے ان کی امپائر کہیں نہیں ہے، سلطنت ان کی کہیں نہیں ہے، اور جس دیوار کے بارے میں کہا جاتا ہے یا جہاں تک پہنچے، مفسرین نے بہت کچھ کیا، وہ سینگوں کا ایکسپلینیشن دیا، 2 سینگ والا وہ کیسے ہے، اور دیکھیے اتنی بڑی سلطنت کے پچھم میں دور تک گیا اور پورب میں دور تک گیا۔ اب دیوار نہیں مل رہی، دیوار کا کوئی تاریخی وجود نہیں ہے، کوئی ہسٹوریکل۔ جتنی دیواروں یا علاقوں کا ذکر کہیں بھی بہت سی جگہوں پر آیا، ان میں سے کوئی ایک بھی فٹ نہیں ہوتی تفصیلات کے اوپر، ایک بھی جو دیوار کے بارے میں آیا وہ اس میں سے ایک بھی صحیح طریقے سے فٹ نہیں ہو رہی۔ پھر آج وجود نہیں ہے، دیوار چین کا وجود ہے، ذوالقرنین اندر اور پہلے کے تھے،
دیوار چین سے. دیوار چین کا وجود ہے پوری کی پوری باقی ہے, ساری کی ساری. سکندر کے دور کا لوہے کے دروازے کے ٹکڑے باقی ہیں. ایک لوہے کا دروازہ سکندر نے بنوا دیا تھا, پہلے اسے دیوار مانا جاتا تھا. پہلے زمانے میں مفسرین سکندر کو سمجھتے تھے ذوالقرنین, لیکن سکندر چونکہ ایمان والا نہیں تھا اس لیے اسے پھر بات کو ریجیکٹ کر کے پھر اس کی بات آئی. دو بڑی سلطنت, دو بڑے شاہ گزرے جن کا علاقہ یا ایریا بہت بڑا تھا. جو سب سے بڑے جو دو گزرے, ذوالقرنین زیادہ بڑے تھے, اور ذوالقرنین کے اندر ایسی صفات تھیں کہ انہیں بعض نے نبی تک کہا. تاریخی طور پر وہ ساری صفات ملتی ہیں. چارٹر آف جسٹس, چارٹر آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ جاری کیا تھا, اور جس طریقے سے انہوں نے حکومت کی تھی وہ ساری چیزیں. اب یہ یہاں سکندر کے دور کا دروازہ مل رہا ہے, یعنی دروازہ اس نے وہاں بھی ہسٹری کے اندر ہے سکندر کے, ایک اس نے آئرن گیٹ بنوایا تھا, لوہے کا دروازہ, اس کے ٹکڑے مل رہے ہیں. یہ کوئی ایسی دیوار جو پگھلے ہوئے لوہے سے بنائی گئی اور اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا چڑھایا گیا, تو یہ تو بہت مضبوط ہوتی. وقت تھوڑا سا اور گزر گیا ہو چاہے, اس کے کچھ آثار و باقیات تو ملتے اس دیوار کے. اس دیوار کا کوئی وجود کسی جگہ نہیں مل رہا. زیادہ سے زیادہ یہی ہمارے جدید مفسرین جنہوں نے خسرو کو لیا ہے, زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکے کہ جگہ یہ جو انہوں نے پلیس کی وہ ایران کے ذرا سا اوپر, وہ جگہ انہوں نے کہ یہ ہے وہ درہ جہاں سے وہ منگول قومیں یا وہ ادھر آ جاتی تھیں اور وہ یہاں پر تباہی مچاتی تھیں. اور وہ منگول قومیں جو ہے وہ سیتھینس, وہ جو اوپر, اور وہ یہاں پر آنے کے بعد تباہی مچایا کرتی تھیں. وہ بہت لمبے علاقے کے اندر تھے یہ جو سیتھینس تھے. تو یہ ایک پہاڑی کا انہوں نے کہا کہ یہ درہ تھا, یہاں دیوار تھی. تو یہ صرف کنجیکچرز ہیں, یعنی ایسے اندازے جس میں دروازے کی کسی طرح کا کوئی ٹریس, کسی طرح کا کوئی ثبوت کہیں نہیں. تو پہلے یہ ایک بات تو یہ کہ دروازہ نہیں مل رہا ذوالقرنین کے ساتھ میں, کوئی ثبوت نہیں مل رہا. صرف ایک خیال ہے کہ یہ جگہ تھی جہاں پر تھا, جہاں پہ بنایا تھا, ادھر سے قومیں آ جایا کرتی تھیں. اس خیال کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں ذوالقرنین پہ فٹ کی گئی ہیں. اس لیے تو جو چیزیں جزوی طور پہ یا آنشک طور پہ یا پارٹلی فٹ ہوتی ہیں قرآن شریف کی, اس کی ساری چیزیں 100% میچ نہیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ایک پارٹلی اور جزوی اطلاق یا اس کے اوپر اپلائی ہونا ذوالقرنین پر, اس سے انکار نہیں ہے مجھے. بہرحال دروازے کا کوئی وجود نہیں ملتا کہیں مادی طور پر یا میٹیریل طور پر. پھر وہ دروازہ جو ہے وہ جسے کہا گیا وہ ایران کے بالکل, جس جگہ پر لیا گیا وہ ایران کے بالکل پاس میں ہے, اور یہ ایرانی تھا خسرو. قرآن نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کی زبان نہیں سمجھتا تھا. اتنا لمبا علاقہ فتح کیا, ان جگہوں کے لوگوں کے جب فتح کیا تو وہاں کے لوگوں سے کمیونیکیٹ بھی کرتے ہوں گے, ادھر رشیا اور آگے منگولیا اور ان تمام علاقوں سے, اور ادھر یورپ کے اندر یونان تک فتح کیا. تو اور وہاں پر انسانی حقوق جاری کیے اور بہت کچھ اصلاحات کی. ان سب سے ظاہر ہے کمیونیکیٹ کرتے ہوں گے, بات چیت کرتے ہوں گے. ایک آدمی بہت سی زبانیں نہیں جانتا تو بہت سے ساتھ میں انٹرپریٹرز ہوتے ہیں, لیکن یہ بھائی ایران کے پاس ہی ہے بالکل. وہاں پہ ایسی قوم تھی کہ جو زبانیں نہیں سمجھ رہی تھی. ایک یہ بھی لیکونا ہے اس کے اندر جو جگہ پلیس کی ہے, نہ تو جو جگہ نشاندہی کی گئی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس نے دیوار بنائی تھی, وہاں نہ تو دیوار کا کوئی ثبوت مل رہا ہے, نہ وہ جگہ ایسی سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں کے لوگوں سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے تھے اور بات نہیں کر پا رہے تھے لینگویج پرابلم کی وجہ سے, جبکہ دنیا کے اتنے بڑے حصے کے اندر وہ جگہ جگہ کمیونیکیٹ کر لیتے تھے. زبانیں تو سب جگہ کی الگ ہوں گی. بہرحال فادوا سبابا. اب یہ بیچ بیچ میں سے چھوڑ کر میں نے سورہ کہف کی آیات لی ہیں. اب ذوالقرنین نے اپنے مینز کو یوز کرنا شروع کیا, ذرائع کا استعمال کرنا شروع کیا. کیوں کر رہے ہیں یہ؟ اب اس بات کو سارا آپ چونکہ وہ مقام محمود ایک روحانی حقیقت ہے اور وہاں سے چل رہی ہے بات, قرآن نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ہوگا, بات وہاں سے چل رہی ہے. تو یہ ذرائع کا استعمال جو ہے یہ ذرائع بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ یہاں کی فوجیں دنیا کی, اور پھر یہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں کہ بس یونان تک پہنچا, اور دنیا کا کوئی کنگ نہیں ہے کہ وہ صرف منگولیا تک پہنچا, چین تک پہنچا. اس نے ذرائع یہ کر کیا رہے ہیں اور کیوں اتنے لمبے لمبے, دنیا کا بادشاہ ہو تو علاقے فتح کر رہا ہے,
ایریاز اپنے جیت رہا ہے، زمین جیت رہا ہے، اپنی کنگڈم بڑھا رہا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ساری دنیا کو، ساری زمین کو کھنگال کے ویسٹ ٹو ایسٹ، پچھم سے پورب تک. ان کو تلاش ہے کسی چیز کی یا کسی شخصیت کی. کس کی ہے؟ پہلے دیکھیے ویسٹ، یہ سورہ کہف کی آیات ہے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچ گئے. وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. ایکسٹریم ویسٹ پر پہنچ گئے، سورج کے ڈوبنے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ، سن سیٹ کی جگہ. وہاں پر گرم پانی کا ایک چشمہ تھا، اسٹریم تھی، گرم پانی کا تالاب تھا. وہاں ایک قوم ملی اور انہوں نے ذوالقرنین، وہاں پر ایک قوم ملی اور ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو اچھا سلوک کرنا. زمین گول ہے، اس میں پچھم کدھر اور پورب کدھر. آج تو آپ پچھم مانتے ہیں نا، امریکہ پچھم میں ہے، جاپان پورب میں ہے. لیکن جو یہ تو آپ فلیٹ جب پیپر پہ نقشہ ہوتا ہے تب دیکھتے ہیں نا. زمین تو ایسے نہیں ہے فلیٹ جو پیپر پہ میپ چھپا ہوا ہے، زمین تو گول ہے اور گھوم رہی ہے. اس میں پورب کدھر پچھم کدھر، اس کا ہر حصہ ہر طرف جا رہا ہے. پورب کدھر اور پچھم کدھر، اصل زمین تو گول ہے. زمین میں پورب اور پچھم تب بنتے ہیں جب اس گلوب کو کسی ایک جگہ سے کاٹا جاتا ہے اور کاٹ کر پھیلایا جاتا ہے پیپر کی طرح. اس جگہ کو جہاں سے کاٹا گیا ہے سائنٹیفکلی، وہ ٹائم لائن کہلاتی ہے. وہاں سے کاٹ کر پھیلایا گیا ہے، اور جب پھیلانے کے اندر پھر یہ امریکہ ویسٹ میں آ گیا، پچھم میں، اور جاپان پورب میں چلا گیا. یہ بھی اللہ کو معلوم ہے ساری، وہ ٹائم لائن بھی اللہ کو معلوم تھی جو آگے کے دور کے لیے، اس لیے مغرب پورب و پچھم کی بات کی ہے. دیکھیے یہ ہے گلوب، آپ کا ورلڈ میپ گول ہے، اسے یہ گھوم رہی ہے. گھومنے میں اس وقت یہ ہے پچھم میں نا. یہ تو جب ہم فلیٹ پیپر پہ دیکھتے ہیں تو ایسا ہے کہ پچھم میں امریکہ ہے، پورب میں یہ حصے ہیں جاپان کے. اب یہ گھوم کر یہ حصے جب ادھر جائیں گے تو پھر آپ کا جسے آپ پورب پچھم اپنا کہہ رہے ہیں، مان لیجئے کہ رائٹ ہینڈ میں عام طور سے میپس میں ہم مانتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ کے اندر پورب، ایسٹ اور ویسٹ ہینڈ میں، اور لیفٹ ہینڈ کی طرف ویسٹ. تو یہ گھوم کر امریکہ ادھر آ جائے گا رائٹ ہینڈ پر، اور یہ ایشیا جاپان ادھر چلا جائے گا لیفٹ میں. یہ پورب بن جائے گا، وہ پچھم بن جائے گا. یہ ٹائم لائن ہے. اس کی ٹائم لائن جس جگہ پر ہے وہاں سے کھول کر جب میپ کو پھیلایا جائے گا، جب میپ کو اسپریڈ کیا جائے گا، دیکھیں یہ ہے ٹائم لائن جہاں سے میپ کو کاٹا گیا ہے، جس جگہ سے. ابھی سب کی سائنٹیفک بیسس ہے کہ کیوں یہاں سے کاٹا گیا ہے. میں برسوں اس کے اوپر بہت پریشان رہا تھا کہ اسی جگہ سے کیوں اس کو کٹ کیا گیا ہے. بہرحال وہ لائن بھی بالکل اسٹریٹ نہیں ہے، بالکل سیدھی نہیں ہے. اب اس کو اس جگہ سے کاٹا گیا. اب یہ گلوب گھوم کر ادھر سمندر آ گیا ہے، وہ پیچھے چلا گیا ہے. گھوم کر جب ادھر آ گیا ہے تو اب اس میں امریکہ رائٹ میں نظر آ رہا ہے اور یہ لیفٹ میں نظر آ رہا ہے ایشیا. اس جگہ سے میپ کو کاٹا گیا. جب کاٹ کر ادھر لیں گے تو جیسے آپ پرنٹڈ مان لیں کہ نقشہ پرنٹڈ ہے تو وہ بیک میں چلا جائے گا نا. جب اسے سیدھا کریں گے تو رائٹ میں پھر جاپان پڑے گا اور لیفٹ میں پھر امریکہ پڑے گا. پچھم جو ہے اس کے اندر جو آپ کو رائٹ میں نظر آ رہا ہے امریکہ، یہ پچھم میں ہے، اور اس سے بس ٹائم لائن سے بالکل قریب یہ ہے ایکسٹریم ویسٹ، سب سے زیادہ پچھم، اور اس لائن سے الٹے ہاتھ کو ہے سب سے زیادہ پورا. جب آپ پھیلا کر اس نقشے کو سیدھا کریں گے تو یہ اصل میں یہ اس میں ریورس بنا ہوا ہے. اس کو پھیلا کر جب سیدھا کریں گے، اب یہ پیچھے کی پوزیشن ٹائم لائن تو اس سائڈ میں سمندر کی طرف، باقی زیادہ تر زمین پیچھے ہے. تو یہ پیچھے کا عکس ہے جو ادھر اس وقت سامنے دکھایا ہے. اس زمین کے یہ جو آپ کو لائن اس وقت نظر آ رہی ہے، اس کے بالکل جڑی ہوئی رائٹ میں اس کے ہم لیں تو یہ تو ہے پچھم. اس وقت یہ ریورس کا فوٹو ہے نا، یہ تصویر امیج. تو رائٹ میں پچھم اور لیفٹ میں اس کے پورب. تو اس لائن سے بالکل رائٹ میں تو ہے ایکسٹریم ویسٹ، یعنی سب سے زیادہ پچھم کا حصہ. اس لائن کے الٹے ہاتھ کو ایکسٹریم ایسٹ، سب سے زیادہ پورب کا حصہ. ذوالقرنین نے جو سفر کیا سب سے پہلا پچھم میں کیا، اور
پہنچ گئے ایسی جگہ جہاں کچھ لوگ بھی تھے، گرم پانی کا چشمہ تھا اور سورج غروب ہونے کی جگہ تھی. سورج تو کسی ایک جگہ غروب ہوتا نہیں، نظر آتا ہے، پانی کے اندر عکس بھی نظر آئے گا. لیکن بات یہ کہ سب سے زیادہ وہ آخری طور پر ویسٹ میں پہنچے اور وہاں پانی ہے اور گرم پانی کا چشمہ بھی ہے اور کچھ لوگ بھی رہتے ہیں. یہ اتنے انڈیکیشن ہیں. ایکسٹریم ویسٹ میں بہت سے آئی لینڈس ہیں، جزیرے ہیں. پچھم میں بہت سے آئی لینڈز اور جزیرے ہیں، اور یہ آئی لینڈز اور جزیرے، اب یہ میپ کو سیدھا کر لیا ہے ہم نے، نہیں ابھی ریورس ہی ہے. اس میں یو ایس اے کے اور الٹے ہاتھ کو، ٹائم لائن کے سیدھے ہاتھ کو ہوائی جزیرہ ہے. آئی لینڈ، ہوائی آئی لینڈس ہیں یہ، کئی آئی لینڈس کو ملا کے ہوائی کہلاتا ہے. اس پر آبادی بھی ہے، لوگ بھی رہتے ہیں، اور یہ بالکل ٹائم لائن کے قریب ہے. ٹائم لائن کے قریب کچھ اور آئی لینڈس بھی ہیں، لیکن وہاں آبادی نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں. جب لوگ، ہمیں ایسی جگہ دیکھنی جہاں پر کچھ لوگ بھی بستے ہیں، چونکہ وہ کچھ اور آئی لینڈس بھی ہیں، ڈوبتے رہے ہیں، ڈوب کر ابھرے ہیں، وہاں لوگ نہیں رہتے. تو پھر سب سے زیادہ ویسٹ میں ٹائم لائن کے قریب ہوائی آئی لینڈس پڑتے ہیں جہاں آبادی بھی ہے. اور یہ ہوائی آئی لینڈس کی دراصل لارج پکچر ہے. یہ بہت سے آئی لینڈس ملا کے ہوائی کہلاتے ہیں. وہاں پر یہ گرم پانی کا چشمہ ہے جو سمندر سے ایک چینل کے ذریعے، ایک پتلے سے چینل سے سمندر سے بھی ملا ہوا ہے. سورج غروب ہونے کا منظر ہے. ہر جگہ پانی میں سورج غروب ہونے کا منظر ایسے نظر آئے گا، لیکن ہمیں دیکھنا ہے سب سے زیادہ ویسٹ میں گرم پانی کا چشمہ ہو اور وہاں آپ لوگ بھی بستے ہوں. یہ ساری چیزیں اکٹھی، وہ پھر نیرو ڈاؤن ہو کے صرف یہاں پر آ رہا ہے جب ہم اس کو اور ہم قریب لاتے ہیں. تو یہاں تک پہنچے، کیوں پہنچے تھے؟ مطلب اس جگہ کا معائنہ کیا انہوں نے. پہنچے کا مطلب کہ ٹرین میں بیٹھ کر، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر، راکٹ میں بیٹھ کر تھوڑی گئے. اس جگہ کا معائنہ کیا ایکسٹریم ویسٹ کا. اس جگہ کا کیوں کیا خاص طور سے؟ یہ جگہ ہوگی کسی زبردست سازشوں کا مرکز. یہاں اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے. وہ بھی ہوں گے جو سازشوں کی ٹیم کے ہوں گے بڑی تعداد میں، اور وہ بھی ہوں گے جو عام لوگ ہوں گے جو وہاں پر کچھ رہتے ہیں. اس لیے کہا گیا تھا کہ دیکھو یہاں پر وہ جو ہیں ان کو سزا دینے کا انتظام کرنا اور انہیں چھوڑا جائے گا جو اچھے لوگ ہیں. بہرحال اس جگہ کے انسپیکشن کرنے کے بعد کچھ ہوگا سازشوں کا مرکز. وہ سازشیں کیا ہیں؟ سورہ کہف میں نے اشارہ کیا تھا. ابھی ہم چلتے ہیں. اس نے پھر ذرائع کا استعمال کیا. اب کہاں پہنچے؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، سورج طلوع ہونے کے مقام پہ پہنچے، ایسٹ میں. جیسے غروب نہیں ہوتا سورج، ایسے طلوع بھی نہیں ہوتا. نظر آتا ہے نا. لیکن ایسٹ میں جب ہم میپ کو اسی شکل میں پھیلاتے ہیں، تو اللہ کو معلوم تھا اسی شکل میں ٹائم لائن کے بعد پھر ایسٹ میں آخری حصہ ہماری دنیا کے اندر کہلاتا ہے لینڈ آف دا رائزنگ سن. جاپان سب سے پورب میں ہے، بڑی بڑی جگہوں کے اندر، بڑے علاقوں کے اندر لینڈ آف دا رائزنگ سن. پورب کے اندر سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، سورج کے طلوع ہونے کی زمین کہلاتی ہے. جاپان کا نام ہی ہے یہ. سورج کے تو ایک دوسرا نام ہے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ. اب یہ ادھر پہنچے. جاپان سے بھی سمندر کے اندر اور ایسٹ کے اندر اور مشرق کے اندر پھر اور بہت سے آئی لینڈس ہیں، جزیرے ہیں. ان میں سے بہت سے آئی لینڈس تو ایسے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں رہتا. زیادہ تر ان میں سے والکینوز ہیں، آتش فشاں جوالا مکھی جو ایرپٹ ہوتے رہتے ہیں، پھٹتے رہتے ہیں. کوئی کئی سو سال میں پھٹتا ہے، کوئی جلدی جلدی ایرپٹ ہوتا ہے. اس کے باوجود لوگ رہتے ہیں وہاں. ایک اور یہ سب بڑے خطرناک علاقے ہیں. جیسے انہی میں سے ایک آئی لینڈ ہے میاں کے جیما. یہ پورا آئی لینڈ بھی خالی ایک پہاڑ ہے، یہ والکینو ہے، جوالا مکھی آتش فشاں ہے پورا. یعنی جزیرہ اسے کہہ رہے ہیں، ہم آئی لینڈ کہہ رہے ہیں، اور لوگ رہتے ہیں اس کے اوپر. اور ایرپشن ہوتا رہتا ہے کبھی کبھی، پھر بھاگ جاتے ہیں یہاں سے. وہاں پر گورنمنٹ نے بوٹس رکھی ہوئی ہیں، انتظام کیا ہوا ہے لوگوں کو جلدی سے نکالنے کا. ایرپشن جب ہوتا ہے تو ایک دم سے نہیں ہوتا، گیس نکلنی شروع ہوتی ہیں، ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھیلتا ہے. پھر لوگوں کے پاس، سب کے پاس لائف بوٹس بھی ہیں اور بچنے کا سامان بھی ہے، چلے جاتے ہیں. کیوں یہاں پر رہتے ہیں؟ دنیا میں بڑی بڑی مشکل جگہوں پہ لوگ رہتے ہیں. اب آپ پوچھیں جو پہاڑیوں کے اوپر ہم گئے الموڑا، جب ایک دفعہ گئے تھے، ٹیکسی سے گئے تھے پہلی مرتبہ. ٹیکسی والے سے پوچھا کہ یہ اوپر وہاں 3 گھر بنے ہوئے وہاں، اور پہلے ہی ہم وہاں اترکاشی میں بڑی دور تک نکل گئے تھے. نہیں، الموڑا نہیں، اترکاشی. تو بڑی دور تک نکل
اب وہ 2 گھر نظر آ رہے ہیں، پھر بہت دور کے بعد بڑی اونچی چوٹی کے پاس 2 گھر نظر آ رہے ہیں. یہ اتنی اوپر جا کر لوگ رہتے ہیں، وہاں سے نیچے آتے ہوں گے، زندگی کا کوئی سامان نہیں ملتا، پانی وہاں نہیں، زندگی کا کوئی سامان وہاں پر نہیں، تو بڑی پریشانی کی زندگی ہوگی. نیچے کیوں نہیں رہتے؟ معلوم نہیں کیوں نہیں رہتے. نیچے نہیں جگہ ملے، جو کچھ بھی ہو، لیکن انسان ایسی جگہوں پر بسا ہے جہاں رہنا بالکل ناممکن ہوتا ہے. جاپان دنیا کا بہت مہنگا شہر ہے، مہنگا کنٹری ہے، بہت مہنگا، یورپ سے زیادہ مہنگا. ٹوکیو دنیا کا سب سے مہنگا شہر ہے جو اس کا کیپٹل ہے. جگہ نہیں ملتی، رہتے ہیں کوئی یہاں پہ ہوتی ہے تو جب وہاں کے حساب سے غریب لوگ ہوں گے. گورنمنٹ نے یہ انتظام بھی کیا ہے کہ ان کو جلدی سے نکال لیں جب ایرپشنز ہو، پھر واپس وہاں پہنچا دیں. میاں کے جیما جو ہے، دیکھیے لوگ بعض پکنک منانے جاتے ہیں گیس ماسک لگا کر، اس لیے کہ وہاں سلفر گیس اب بھی نکلتی رہتی ہے. وہاں کے لوگوں کے پاس بھی ماسک ہوتے ہیں، اور یہ پکنک منانے جا رہے ہیں تو وہاں پہ لوگ سارے ماسک پہن کے جاتے ہیں اور لوگ رہتے ہیں. یہ ایک انہی میں کا ایک اور آئلینڈ ہے آوگاشیما. یہ آوگا، یہ نیچے اس کے ایکسپینڈڈ فوٹوز ہیں پھیلائے ہوئے نیچے. دیکھیے یہ تقریباً 100 کے قریب لوگ رہتے ہیں یہاں نیچے. جو اس میں بھی لوگ رہتے ہیں، یہ بھی والکانو ہے، یہ بھی آتش فشاں پہاڑ ہے، جوالا مکھی. یہ پورا جوالا مکھی ہے، لیکن گھر بنے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اس کو. رائٹ ایکسٹریم پہ آپ کو کنارے گھر بنے ہوئے، 100 کے قریب لوگ یہاں بھی رہتے ہیں. یہ سارے جو آئلینڈس ہیں، یہ میں نے اس کو بتایا کہ یہ مختلف جو الگ الگ آئلینڈس ہیں، یہ ایزو آئلینڈس جتنے ہیں، یہ جاپان کے بھی اور ایسٹ میں ہے. یہاں پر اس علاقے کے اندر ان آئلینڈس کو بیچ میں لیتا ہوا ایک فرضی ٹرائنگل مانا گیا ہے، مثلث. اس کو ڈریگن ٹرائنگل کہتے ہیں، فارموسا ٹرائنگل بھی کہتے ہیں، ڈیولز ٹرائنگل بھی کہتے ہیں، شیطانی. حیرت انگیز واقعات یہاں پر ہوئے ہیں. زیادہ تفصیلات آپ اسی درس میں پھر سنیں. زیادہ تفصیلات آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ڈریگنز ٹرائنگل کی، اژدہے والا ٹرائنگل، شیطان کا ٹرائنگل، یہ نام ہے اس کے. فارموسا ٹرائنگل بھی کہتے ہیں. یہ پہلے ادھر چینی رہتے تھے اس علاقے کے اندر. چینیوں نے اژدہے کا نام دیا تھا. چین میں اژدہے کا بہت زیادہ ایک سمبل کے طور پر سانپ یا اژدہا استعمال ہوتا ہے. ڈرینگلز ٹرائنگل تو ان لوگوں نے وہ نام چلا آ رہا ہے. اور ڈیولز ٹرائنگل بھی شیطانی اس لیے کہ یہاں بڑے حیرت انگیز واقعات ہوتے ہیں. بہت بڑے بڑے پانی کے جہاز، ہوائی جہاز اس علاقے پہ سے غائب ہو گئے، سینکڑوں. اور ان کا آج تک کبھی نہ ملبہ ملا، نہ ان پہ رہنے والا کوئی ملا. ملبے بات کو مل جاتے ہیں، لیکن ملبہ کبھی کسی کا ملا ہی نہیں. بہت لمبی اس کی ہسٹری ہے، بڑا مسٹیریس جگہ. وہ تفصیلات آپ دیکھیں، بہت سی تفصیلات میں نے رکھی تھی سورہ کہف کے درس میں، اس وقت نہیں رکھ رہا، اور آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. میں ویب سائٹ پہ دے دوں گا اس کے بھی. یہاں ایک جہاز، ایک بار تو 5 جہاز جو تھے وہ جاپان کے بڑے بڑے جہاز غائب ہو گئے. یہاں 2 لاکھ ٹن کا ایک جہاز جو ہے وہ غائب ہو گیا. 5 بڑے بڑے جہاز، شپس جو ہیں وہ غائب ہو گئے. کوئی ملبہ کہیں، کوئی پتہ نہیں. پھر ان کی تلاش میں 100 سائنٹسٹ بھیجے گئے. 100 سائنٹسٹ جو ہیں وہ ایک شپ پر بھیجے گئے. ان کا بھی آج تک پتہ نہیں چلا، کبھی پتہ ہی نہیں چلا. اس کے بعد سے جاپان گورنمنٹ نے اس ایریا کو بین کر دیا ہے. اب کوئی تحقیق نہیں کرتے، حالانکہ مانتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی یہاں پہ کوئی پراسرار بات ہے، مسٹیریس، ایسا نہیں مانتے. لیکن یہ کہ اب وہ پھر مزید انہوں نے آگے انویسٹیگیشن بھی روک دیے. وہ ان کے 100 سائنٹسٹ غائب ہو جانے کے بعد ان کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا. امریکن ملٹری کے بڑے جہاز جو ہیں اوپر سے گزر رہے تھے، غائب ہو گئے. بڑے عجیب عجیب واقعات جو ہیں اس جگہ پر ہوتے ہیں. یہ ڈریگنز ٹرائنگل، اژدہے والا. اب دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے، بہت لمبی حدیث ہے، اس کا بڑا مختصر سا حصہ میں نے دیا ہے، خلاصہ. مسلم میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے. تمیم داری صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. ان کی کشتی بھٹک گئی تھی اور 1 مہینے تک سمندر کی لہریں اسے چلاتی رہی تھی. سمندر، اب مہینہ وہ کہہ رہے ہیں، سمندر میں وقت کا احساس نہیں ہوتا، ممکن ہے اور زمانہ گزرا ہو. یہاں تک کشتی ایک آئلینڈ پر پہنچی، ایک جزیرے پہنچی، اور وہاں دجال سے ان کی ملاقات ہوئی. وہاں ایک جساسہ تھی، اس میں حدیث میں آتا ہے جساسہ، جاسوس. ایک جساسہ تھی لمبے لمبے بالوں والی، اور اس نے دجال سے ملاقات کرائی. بہت بڑی بھیانک سی شکل تھی اس کی. اور وہ دجال کے پاس لگے. دجال چینس میں بندھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو کنفرم کیا کہ دیکھو یہ جو میں تمہیں بتاتا تھا وہ صحیح ہے. اب ایک شخص اور تھا، ابن سیاد، لڑکا تھا یہودیوں میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سی حدیثیں اس کے اوپر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیثوں سے سب سے لب لباب یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر دجال ہونے کا شک ہوتا تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ دجال مارا جائے گا حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں، آخری دور میں نکلے گا، اور اس پر بھی شک کر رہے ہیں، اور چھپ چھپ کر اس کی تحقیقات کرتے تھے، چھپ چھپ کر دیکھتے بھی تھے. اس کو طرح طرح کی چیزیں نظر بھی آتی تھیں، وہ کچھ چیزیں ایسی خیالات میں بولتا بھی تھا. اس سے ایک دفعہ پوچھا، اس کو نظر آتی تھی چیزیں، کیا نظر آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک تخت کو دیکھ رہا ہوں پانی پر. فرمایا تو ابلیس کے تخت کو دیکھ رہا ہے. ایک بات معلوم ہے کہ ابلیس کا مطلب وہی ابلیس نہیں جو قصہ آدم والا ہے. جو بھی سربراہ آج کے دور کا ہو، ممکن ہے وہی ہو، ممکن ہے اور ہو، ہم اس میں نہیں جا رہے. جو بھی سب سے بڑا آج کے دور کا ابلیس، وہ کہیں ہے کسی آئی لینڈ پر، کسی جزیرے میں ہے. ایک بات، اور خالی ہے ہی نہیں، قید ہے. قید کا مطلب یہ کہ اپنی وہاں سے وہ کنٹرول کر رہا ہے. لیکن اچھا، قید بھی پھر زنجیروں میں قید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے. انہوں نے دیکھا تمیم داری نے کہ چینز میں قید تھا، اور اس نے کہا کہ میرے نکلنے کا وقت آنے والا ہے ان سے، تمیم داری سے. تو چینز کا مطلب بھی یہ مادی چین نہیں ہے، یہ میٹیریل نہیں ہے، یہ سب تمثیلی باتیں. اس کو کس طریقے سے کن قوتوں کے ذریعے اس کو وہاں باندھ کر رکھا گیا ہے وہ چین سے، وہ آئی لینڈ پر ہے، وہ پانی کے اندر ہے، اور وہاں سے کنٹرول کر رہا ہے دنیا کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ مسیح دجال مدینے میں داخل ہونے کے ارادے سے مشرق کی طرف سے آئے گا، پورب کی طرف سے آئے گا. پھر یہ بائبل کے اندر ہے، ریویلیشن آف سینٹ جان، یہ لاسٹ بک ہے بائبل کی، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر. مکاشفات یوحنا، اس کے اندر ہے کہ میں نے، اب ایک ایک لفظ کے ساتھ میں ہم اسے صحیح نہیں مان سکتے، لیکن یہی حقیقتیں جو بیان ہوئی ہیں اس کی اشارے اس کے اندر ہیں. پھر میں نے ایک فرشتے کو یہ یوحنا کا مکاشفہ آسمان سے اترتے دیکھا، یہ بھی رویا ہے، ویژن. اس کے پاس اتھاہ گھڑے کی کنجی تھی، اور وہ ہاتھ میں ایک زنجیر لیے ہوئے تھا. اس نے اژدہا یعنی پرانے سانپ کو، جو ابلیس اور شیطان ہے، پکڑا اور اسے 1000 سال کے لیے باندھ دیا. یعنی کسی طریقے ابلیس بھی کہا گیا، یہاں شیطان بھی کہا گیا، اور اس کو باندھا گیا چین سے، یعنی کہ کچھ ذرائع ایسے ہیں جس سے اسے کنٹرول کر دیا گیا ہے. اور اژدہا بھی کہا گیا. اب نام دیکھیے، ڈریگنس آئی لینڈ، اژدہے والا آئی لینڈ ہے. حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ پانی میں ہے، حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ پورب میں ہے، حدیث کہہ رہی ہے اس کو قید کیا ہوا، اس کو روکا گیا ہے. کنٹرول وہاں سے کر رہا ہے، روکے جانے کا یہ مطلب نہیں کر رہا. پھر وہ کچھ عرصے کے لیے کے بعد اس کو کھولا جائے گا، یہ بائبل بھی کہہ رہی ہے. کچھ عرصے بعد جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے، اب انہوں نے 1000 کہا ہے، ہم اسے 1000 چاہے مانے چاہے نہ مانے، یا ان کا کیا مطلب ہے 1000 سے، تو شیطان اپنی قید سے رہا کر دیا جائے گا. اس نے، دجال نے بھی کہا کہ میرا وقت آنے والا ہے قریب ریلیز ہونے کا، اور ساری قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف آباد ہیں، یعنی جوج اور ماجوج، یاجوج کو جوج کہتے ہیں، گوگ اینڈ میگوگ کو، جو کو گمراہ کر کے جنگ کے لیے جمع کرے گا، ان کا شمار سمندر کی ریت کی طرح ہوگا. یہ نکلے گا. اب یہ ان کی ریلیشن شپ ہے یاجوج ماجوج سے، دجال کی. یہ دجال کی فوجیں ہیں. اگر یہ شیطان ہے تو وہ بھی شیاطین ہے، وہ بھی سب شیطان ہیں. جو مادی شکل میں یہ بھی نکل پڑے گا ان قوتوں کو، یہ تو ان کی پروگرس جاری ہے. وہ جس طریقے سے جیسے بھی اس کو روکا گیا ہے، اس کنٹرول کو توڑ دے گا. اور ان کو جہاں پر روکا گیا ہے، وہ میں آگے پھر دوبارہ ذکر کرتا ہوں، سورہ کہف میں کر چکا ہوں. وہاں سے وہ پھر نکل آئیں گے، اور نکل آنے کے بعد پھر ریلیز ہو جائیں گے. وہ دیوار کیا چیز ہے جس کو توڑ کر وہ آ جائیں گے، ریلیز ہو جائیں گے. یہ شیطانی قوتیں ہیں جو مادی شکل میں آ جائیں گے، جیسے وہ آ جائے گا. یہ ان کا دونوں کا کانٹیکٹ ہے آپس میں. ثم اتبع سببا، یہ ایسٹ کی ہے. اب ڈریگنس آئی لینڈ سے انہوں نے پھر اپنے ذرائع کا استعمال کیا. اب ان کے ذرائع مادی ذرائع نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے. اب یہاں سے کلیو ملا ان کو، کیا لیڈ ملی ذوالقرنین کو اس جگہ پہ پہنچنے کے بعد، کہ زمین کے بالکل اس کے بالکل پیرالل، سمانانتر، ٹائم لائن سے جتنا ادھر ڈریگن آئی لینڈ ہے، ٹائم لائن سے اتنا ہی ادھر، اور اسی ارض البلد یا لانگیٹیوڈ کے اوپر جس پر وہ ڈریگن آئی لینڈ ہے، ایک دوسرا، ایک پیرالل، ایک دوسرا ٹرائنگل ہے. جہاں پہ ڈریگن ٹرائنگل ہے اس کے پیرالل ایک اور ٹرائنگل ہے. میں آتا ہوں اس کے اوپر ابھی. حتی اذا بلغ بین السدین، اب وہ پہاڑی ایک درے، دو پہاڑی علاقوں کے اندر، دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے.
یہ دوسرا انسپیکشن ہے، یہ تھرڈ انسپیکشن ہے. پہلا تو وہ ہوائی آئلینڈ کا تھا، دوسرا یہ ڈریگن آئلینڈ کا تھا ایسٹ میں، پورب میں، اور اس کے بعد پھر اب تیسری جگہ نہیں بتائی گئی. اب تیسری جگہ پہنچے پہاڑوں کے بیچ میں، وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. اب وہاں پر ایک ایسے گروپ کے پاس پہنچے جہاں بات کمیونیکیشن پرابلم تھی، بات سمجھنے اور سمجھانے کی پرابلم تھی. اس کے پیرلل یہ وہاں سے یہ جگہ پلیس ہوتی ہے، اس جگہ کے پیرلل. اب یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا، یہ تو اب انہوں نے کیا. یہ تو اس جگہ کے پیرلل جو ہے یہ ان کے اسباب تھے کہ پھر دوسری جگہ کو وہاں سے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ لوگ کدھر ہیں جو اس کے فالوورز ہیں جو نکلیں گے. تو اب یہ جو ٹائم لائن ہے اس کے جتنا ایک سائیڈ میں جتنی دوری کے اوپر یہ ڈریگن آئلینڈ ہے، اتنے ہی فاصلے کے اوپر دوسری سائیڈ کے اندر جو ہے وہ برموڈا ٹرائنگل ہے. اس کا نام ہے برموڈا ٹرائنگل. ڈریگن آئلینڈ تو بہت مشہور نہیں ہے، برموڈا ٹرائنگل بہت مشہور ہے. اس کی کہانیاں قصے کبھی کبھار آتے رہے ہیں، جگہ جگہ کتابوں وغیرہ کے اندر چھپتے رہے ہیں. یہ بھی ایک فرضی ٹرائنگل ہے، یہ فرضی مثلث ہے. اور یہاں بھی ویسے ہی واقعات ہوتے ہیں. سینکڑوں جہاز غائب ہو گئے. بڑی عجیب عجیب باتیں اس جگہ کے متعلق. یہ برموڈا ٹرائنگل جو ہے اس کے اندر یہ دیکھیں نیچے اس کے ساؤتھ ویسٹ کے اندر جنوب مغرب میں کیوبا ہے، اس سے اوپر ادھر کیوبا بھی سارا پورا کا پورا جو ہے یہ والکینو تھا، اور اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہاں بستی ہو گئی. یہ جوالا مکھی تھا کبھی، اب وہ ٹھنڈا ہو کے اب بالکل وہاں پہ آبادی ہو گئی. اور وہ کیوبا سے ملے ہوئے پھر ادھر کا علاقہ جو ہے ایک فرضی ٹرائنگل ہے. یہ سارا اس کے بیچ میں یہ جگہ جو ہے یہ بہاماس جزیرے ہیں، بہاماس آئلینڈ سے. وہ امریکہ کی نوک ہے جو پچھم میں نیچے نکلی بھی ہے، فلوریڈا. اس کے نیچے کا حصہ یہ ہے میامی، جہاں پر اس کی نوک ہے ٹرائنگل کی. ادھر اوپر ہے برموڈا، اس لیے برموڈا ٹرائنگل کہلاتا ہے جہاں تک اس کی نوک مانی جاتی ہے. اور نیچے پیٹر ریکو آئلینڈس ہیں. یہ ان کے بیچ کا حصہ. یہاں بھی پلینز اور بہت بہت بڑی تعداد کے اندر پانی کے جہاز، بہت بڑی تعداد کے اندر ہوائی جہاز یہاں پر اس علاقے میں سے گزرتے ہوئے غائب ہو گئے. اس میں ملٹری کے بھی ہیں، اس میں بوس ماڈرن بھی ہیں، اس میں سب میرینس بھی ہیں، نیوکلیئر سب میرینس بھی ہیں، نیوکلیائی جو سب میرین ہوتی ہیں پنڈبیاں وہ بھی ہیں. یہاں ایسے جہاز 2 مرتبہ دیکھے گئے. بہت بڑا ایک سگنل ملا ایک کشتی کو کہ SOS اس کے اندر کے تباہی کے اندر یعنی پریشانی کے اندر ہے. بہت تلاش کیا نہیں ملا. پھر اس کے بعد ایک کشتی نے دیکھا کہ ایک جہاز جو ہے بہت بڑا جہاز بڑی تیز رفتار کے ساتھ میں پانی کا جہاز چل رہا ہے اور کوئی نہیں اس کے اوپر، عملہ سارا غائب اور اکیلا چل رہا ہے وہ، اور بہت تیز رفتار کے ساتھ میں چل رہا ہے اور کوئی اس کو پائلٹ نہیں کر رہا، کوئی اس کو جو ہے وہ نیویگیٹ نہیں کر رہا. طرح طرح کے واقعات ہیں اس کے اوپر. وہ عملہ کہاں گیا، لوگ جو اس پہ سوار کہاں رہے، ان کا کچھ پتہ نہیں. پھر اس جہاز کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا وہ جو چل رہا تھا. سینکڑوں واقعات ہیں، ان کی تفصیلات بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہو، مل جائیں گی. برموڈا ٹرائنگل کے نام سے بہت مل جائیں گی. بہت سی میں نے سورہ کہف کے درس کے اندر بتائی تھی. یہ 2 جگہ ہیں بڑی عجیب و غریب دنیا کے اندر. سائنٹیفکلی دونوں کو انکار کیا جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ایسا ہے، طرح طرح کی وجوہات بیان کی جاتی ہیں. لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے. آج تک کسی ایک کا بھی ملبہ نہیں ملا. زمین کے نیچے سے ملبے مل جاتے ہیں، اندر سمندر کی تہ تک کے فوٹو مل جاتے ہیں، سب طرح کی چیزیں. یہاں کچھ اور خاص چیزیں بھی ہیں اس برموڈا اس جگہ پہ ڈیپتھ میں. تھوڑا سا وقت آج زیادہ لگ رہا ہے لیکن اسے میں پورا کر دوں پھر 3 دفعہ میں نہ ہو. یہ کیوبا یہ حصہ ہے اس کے بالکل برابر تک پہنچے ہیں اس علاقے کے. اور یہ ہے بین السدین یعنی پہاڑ. یہ پورا پہاڑ volcanoes ہیں اور ان کے بیچ میں یہ درے ہیں کہ اس جگہ کے اندر کیوبا کے پاس میں اس ٹرائنگل کے برابر میں یہ جگہ ہے وہ جہاں پر جس کا انہوں نے انسپیکشن کیا. یہ آپ کو دیکھنا چاہیں تو یہ ویب سائٹ ہے، اسے نوٹ کر لیجئے. اور یہاں پر آپ کو ڈیٹیلز بہت سی مل جائیں گی برموڈا ٹرائنگل کہ وہاں بہت لمبی ہسٹری کے اندر کیا کیا واقعات ہوئے. حد یہ کہ 15 سینچری سن 1490 کا کولمبس تک نے لکھا ہے کہ یہاں پہ اس علاقے میں پہنچتے ہی جہاز وہ جو کیمپس تھا یا قطب نما کی سوئی ایسے تھرتھرانے لگی کہ کنٹرول سے باہر ہو گئی اور کچھ روشنیاں دیکھی اس نے. ہم آگے چل رہے ہیں. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. وہاں کے لوگوں نے کمیونیکیشن پرابلم تھی لیکن انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج زمین میں بڑا فساد برپا کر رہے ہیں. اب یاجوج ماجوج کوئی میں بتا چکا کوئی مادی کوئی میٹیریل انسان ہیومن بینگ نہیں ہے. اس دور کے یاجوج ماجوج تھے اپنی جگہ پر جس کے اوپر ان کو اطلاق کیا جاتا ہے یا گنا جاتا ہے. وہ دیوار اگر ٹوٹ گئی تو آج ساری دنیا میں پھیلے ہوں گے. بھائی کب ٹوٹی؟ زمانوں پہلے ٹوٹ گئی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے اپنے ایک دن بہت گھبرائے ہوئے تھے، بہت پریشانی کے عالم میں تھے.
اور انہوں نے اپنی 2 انگلیوں کو انگوٹھے انگلی کو ملا کر ایک بنایا اتنا بڑا، کہا اتنا بڑا سوراخ آج کر لیا یاجوج و ماجوج نے دیوار میں. تو جب اتنا بڑا سوراخ کر لیا تو اب تو ایک بار پہلی اینٹ نکالنا کسی دیوار کی مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد تو پھر آسان ہو جاتا ہے. جب اتنا چاہے وہ میٹالک ہی صحیح، وہ پہلا سوراخ جب ہو گیا کسی طریقے سے یاجوج و ماجوج نے کر لیا تو دیوار ختم ہو گئی. اب وہ تباہی مچانے کے لیے نکل کھڑے ہوں ساری دنیا کو. تو ہمارے مفسرین، وہی ماڈرن مفسرین جنہوں نے ذوالقرنین کو سائرس بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیتھینس ہیں، یہ ساری قومیں جو ادھر آباد تھی، انہی کی نسلیں ہیں، وہی یاجوج و ماجوج تھے، اور انہی کی نسلیں آج بھی یاجوج و ماجوج ہیں، اور یہ ساری دنیا میں پھیلے، پورے یورپ میں پھیلے، یہ پورے امریکہ میں پھیلے. اب یہ ہیں سازشی قومیں، یہی یاجوج ماجوج ہیں، یہ اس دور میں بھی تھے. وہ یاجوج و ماجوج کو ایک نسل مان رہے ہیں، جو جنہوں نے جب ذوالقرنین کو انہوں نے پلیس کیا کہ ذوالقرنین سائرس تھا، تو پھر وہی ہیں، اور وہی تاتاری تھے، وہی منگول تھے، وہی ہیں. تو وہی تاتاری، انہوں نے تو اسلام بھی قبول کیا تھا، تباہی تو بہت مچائی تھی بغداد میں، لیکن اسلام قبول کیا. پھر وہی تاتاری تو مغل، انہی کی تو نسل ہیں، وہی تاتاری یہاں پر آئے، اور پوری دنیا کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر مسلمان بھی وہی ہیں، اور صرف یورپ امریکہ تھوڑی، دنیا میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں. سب کو شامل کیا جائے. وہ تو چونکہ یہ ہے کہ تباہی کی کچھ قومیں ڈھونڈنی تھی، تو انہوں نے کہا یورپ امریکہ میں پھیل گئے. ارے وہی تو سب ادھر آئے، افریقہ میں پھیلے، وہی تو بغداد اور اس سارے علاقے کے اندر پھیلے، اور وہی تو پھر انڈیا اور ہندوستان میں بھی پھیلے، اور ان میں بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اسلام لائی اور ایمان لائی. بہت بڑی تعداد، چھوٹی موٹی نہیں، اور جن کی نسلوں نے جگہ جگہ مسلمان رولرز کی حیثیت سے حکومت کی. تو پھر ان کو یاجوج و ماجوج، بہرحال میں اس تشریح کے اندر نہیں جا رہا، اس کی پارٹلی یا انشی ہے، جزوی طور پہ ہوتی ہیں بات، ہر چیز ان کی فٹ نہیں ہوتی. وہاں پر لوگوں نے کہا یاجوج و ماجوج بڑی تباہی مچاتے ہیں زمین میں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. تو انہوں نے یہ کہا کہ اب دیکھیے اس کا عام ترجمہ یہ ہوتا ہے، یعنی جو جب ان کو مادی ان کو سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں نے کہ ہم آپ کو خراج دیں گے، ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیجیے، کوئی خراج دیں گے. یہ خرجن لفظ کے لیے، یہ اس کا مفہوم آپ اسے پھر سے ریوائز کر لیں اس جگہ جو میں آپ کے سامنے ذوالقرنین کی میں نے حقیقت رکھی اس کی روشنی میں. آپ ہمارے لیے کوئی آؤٹر خارجی انتظام کر لیں، باہری کوئی خارجی کوئی آؤٹر ارینجمنٹ کر دیجیے. اب یہ باہر سے کہیں سے آتے تھے یاجوج و ماجوج، اور ان کا ریسیونگ سینٹر ہے اس جگہ پر، یہاں پر وہ لینڈ کرتے ہیں، اوپر سے کہیں سے آتے تھے. یہ کوئی زمین کی بات نہیں ہے، اور دیوار کوئی مادی دیوار نہیں ہے. وہ دیوار کیا تھی؟ یاجوج و ماجوج کو روکنے کا انتظام کیجیے، بڑی تباہی مچا رہے ہیں. اب یہ جنہوں نے کہا ذوالقرنین سے، یہ بھی وہ قوتیں ہوں گی، یہ بھی کوئی انسان نہیں ہے، یہ بھی وہ قوتیں ہوں گی، وہ قدوسی لشکروں کے نمائندے. کہا کہ ان کو نہیں روک پا رہے، ان کی قوتوں کو ہم کچھ کیجیے، ان کے آنے پہ کچھ روک لگائیے. ان قوتوں کو نہیں روک پا رہے، اور یہ بہت بہت فساد و بہت تباہی جو ہے یہاں پر زمین پہ کرا رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا، دیکھیے پہلے اس لفظ کا مادہ یہ امام راغب کی ڈکشنری ہے مفردات، اس کے اندر یہ لفظ اج جو ہے کھارے پانی کے لیے بھی آتا ہے، اور گرمی اور شعلے کے لیے آتا ہے، آگ کے لیے آتا ہے. اجاج، عزیز النار، شعلہ یا نار. اس میں یاجوج و ماجوج اس سے نکلا، اج سے. یہ دونوں نام اسی سے ہیں، اج کے مادے سے. تو یہ جو ہے یہ صفاتی نام ہے جن کے اندر آگ ہے، جن میں تپ. یہ وہ قوم ہے جن دونوں کے اندر آگ ہے، اور جلانے اور تپش اور پھیلانا اور تباہی پھیلانا جن کا کام ہے. تو یہ ان کے صفاتی ایک نام ہے، یاجوج و ماجوج. یہ وہ قوم ہے، یہ شیاطین ہے یاجوج و ماجوج، وہ شیاطین جو مادی جسم لے کر نکل کھڑے ہوں گے. ان کے یہ تباہی مچاتے ہیں، ان کو روکنے کا تذکرہ ہے، کہا کہ ان کو کس طریقے سے رکوائیے. اور وہ ارینجمنٹس ان کا نہیں کر پا رہی وہ قوتیں، یہ خیر کی قوتیں جو مقام ان کی حقیقت مقام محمود کے انڈر میں کام کر رہی ہیں. قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوہ. انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خارجی انتظام کے لیے یہ ہے کہ تم میری ہیلپ کرو، تم میری ہیلپ کرو بقوہ، انرجی. یہ مختلف فورسز ہیں جن کے کنٹرول میں مختلف چیزیں اس کا انتظام کر رہی ہیں کہ فورس یا انرجی جو ہے اس کے ذریعے مدد چاہیے، اور میں جو تمہارے کنٹرول کے اندر الگ الگ ڈپارٹمنٹس کی ہے، اور میں انتظام کیے دیتا ہوں، میں تمہارے بیچ میں ایک روک بنا دیتا ہوں کہ وہ نہیں آ پائیں. آتونی زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑے لاؤ.
حتی اذا ساوا بین صدفین قال انفخوا، دونوں سے پھر لاؤ، دونوں سروں کے بیچ کو درست کر کے کہا پھونکو. حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ. اب بالکل جب وہ آگ ہو گئے تو کہا کہ اب اس پہ تانبا اونڈے لو. یہ تانبے اور لوہے کا ذکر قرآن میں اور کہاں ہے اسے دیکھیے. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ لوہا تو زمین پر آیا ہی اسپیس سے ہے، اس زمین کی میٹل ہی نہیں ہے. آ چکی بہت دفعہ یہ بات آپ میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے. یہ ماڈرن آج کی سائنس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس زمین میں جگہ جگہ لوہا ملتا ہے، سب باہر سے آیا ہے. زمین پر لوہے کی بارش، جب اس کے اوپر جو شیلڈز بنا دی گئی اللہ نے حفاظت کی جو شیلڈز بنا دی ہیں، جب وہ شیلڈز نہیں تھی تو ہر وقت لوہے کی بارش ہوتی تھی. تانبا بھی باہر بڑی تعداد میں جب بڑے اسٹارز مرتے ہیں یا ایکسپلوڈ ہوتے ہیں تو تانبا ریلیز ہوتا ہے. اسپیس میں تمام موجود ہے، فضا کے اندر بے پناہ. اور دیکھیے قرآن کے اندر لوہے تانبے کا ایک ساتھ ذکر دیکھیے سورہ رحمان میں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، اگر تم پینیٹریٹ یا نفوذ کر سکتے ہو آسمانوں اور زمین کی اقطار، قطر کہتے ہیں ڈائمیٹرز کو، ان کی گولائیوں کو اگر تم پینیٹریٹ کر کے نفوذ کر کے پار کر کے نکل سکتے ہو تو کرو، نہیں کر پاؤ گے. لا تنفذون الا بسلطان. جب تک پاور یا قوت کا استعمال نہیں کرو گے، سلطان پاور کو کہتے ہیں، قوت کا جب تک یا پاور کا یا انرجی کا یوز نہیں کرو گے تو نہیں کر سکو گے. اور اس کوشش میں ہوگا کیا؟ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. شواظ کیا ہے؟ شعلہ. تمہارے اوپر شعلے آئیں گے اس کوشش کے اندر، تمہارے اوپر بھیجے جائیں گے اگر تم نے کیا. یہ ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس نحاس لوہے کو بھی کہتے ہیں، پگھلے ہوئے تانبے کو بھی کہتے ہیں، دھوئے کو بھی کہتے ہیں، تینوں ایک میں آ گئے. یہ ایسا لفظ قرآن نے یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ وہ لوہا اور تانبا پگھلا ہوا لوہا اور پگھلا ہوا تانبا اور دھواں اور شعلہ شواظ، ان کی بارش ہوگی تمہارے اوپر. تو یہ جو شیاطین انسان جو ہیں، انسانوں اور جنوں کی جماعت سے کہا گیا کہ تم پینیٹریٹ نہیں کر سکتے، جو اوپر ہے نیچے نہیں آ سکتے، جو نیچے ہیں اوپر نہیں جا سکتے. ہاں کچھ فورس اور قوت کا استعمال کرنے کے بعد کر سکیں گے، لیکن پھر ان کا پیچھا اس سے کیا جائے گا لوہے اور تانبے کے ذریعے، پگھلے ہوئے اور شعلے کے ذریعے. سورہ جن کو دیکھیے. جنوں کی ایک جماعت آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے جانے کے بعد کہا اپنے لوگوں میں، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے ٹٹولا آسمان کو، فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا، اور اس کو سخت پہروں میں پایا. یعنی اب کوئی شیلڈ بنا دی گئی ہے، پہلے نہیں تھی شیلڈ، وہ پہلے ہم آتے جاتے تھے، اب کوئی شیلڈ بنا دی گئی ہے اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا اسے. تو کوئی شیلڈ بنائی گئی. وہ شیلڈ قرآن کہتا ہے کہ سورہ رحمان میں بتایا کہ وہ شیلڈ پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے کی ہے. یہ پگھلا ہوا تانبا لوہا اسپیس میں موجود ہے. اور اس کے بعد ایک پروٹیکشن اور ہے اس کے بعد بھی، کہ جو پھر شعلوں اور آگ کی بارش سے نکل کر آگے بڑھ جائیں تو پھر اوپر ایک پروٹیکشن اور ہے، اور وہ ہے اوزون کی لیئر. اوزون کی پرت جو اوپر ہے، وہ اوزون کی لیئر آکسیجن کے 3 ایٹم مل کر اوزون بنتی ہے، 3 ایٹم اوزون گیس. اس کی ایک پرت ہے جو نقصان دہ چیزوں کو زمین تک آنے سے روکتی ہے. ابھی تک ہم صرف نقصان دہ کرنیں اور ریز کہتے ہیں ان کو آنے سے روکتی ہے. یہ بھی تو مادی جسم نہیں ہے، شیاطین. اور پھر آکسیجن کی خصوصیت ہے. ایسا سبسٹنس پورے یونیورس میں بس ایک ہے کہ جو ہیومن لائف کے لیے جو نقصان دہ ہیں، جو ہارمفل ہیں، انہیں آکسیجن مار دیتی ہے. اور ہیومن لائف کے لیے جو بینیفیشل ہیں، انسانوں کے علاوہ بھی، بیکٹیریاز بھی، جراثیم بھی، جو ہیومن لائف کے لیے، انسانی جسم کے لیے جو فائدے مند ہے، آکسیجن میں وہ پنپتے ہیں. اور وہ سب ختم ہو جاتی ہے، وہ ساری لائف، بیکٹیریاز بھی، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، جو انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ، وہ ختم ہو جاتے ہیں. آکسیجن سی دنیا میں ایسا ایک ہی سبسٹنس ہے. اب یہ آکسیجن کے 3 ایٹم اکٹھا کر کے اوزون کر کے ایک لیئر اوپر بنا دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج چھوٹا سا سوراخ ہو گیا. یہ آکسیجن، یہ اوزون کی پرت اس دور سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، یہ وہ دور ہے، ماڈرن ایج شروع ہوئی جہاں اوزون لیئر میں سوراخ شروع ہوا ہے. اور اس وقت اوزون لیئر اچھی خاصی پھٹی ہے. انسانوں کے اپنے بہت سے یہاں پر دنیا کے اندر جو مختلف پالیوشن اور پالیتھین اور اس کے مختلف فیکٹرز کی وجہ سے، اور پوری دنیا اس میں بہت پریشان ہے کہ اس اوزون لیئر کو بچایا جائے، ورنہ زمین پر لائف ختم ہو جائے گی، بہت فساد ہو جائے گا. ایک پرت جو ہے وہ یہ ہے. وَأَنَّا كُنَّا، انہوں نے کہا
اپنے جنہوں نے ان سے کہ پہلے تو ہم بیٹھتے تھے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مقاعد للسمع، پہلے تو سننے کے لیے ہم طاق لگاتے تھے اور بیٹھتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب اگر ہم چاہتے ہیں سننا، یجد لہو شہابا رصدا، تو ایک شعلہ پیچھا کرتا ہے ہمارا. یہ ساری شیلڈز جو ہیں بنائی گئی اور اس کے بعد پھر روک دیا گیا. اور جس میں کہ ایک اوزون کی لیئر کی شیلڈ بھی ہے، جس میں کہ اب سوراخ ہو رہا، اب جتنی یہ بڑھ جائے گی اتنی ہی تباہی یہاں فساد جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اگر جب یہ بڑھ گئی، اس کا اوزون لیئر اگر پرت پھٹ گئی تو اس برموڈا ٹرائنگل، اس کے اندر یہاں پر سمندر کی گہرائی میں آج تو فوٹو لیے جا سکتے ہیں نا، ایک پرامڈ موجود ہے، اور وہ پرامڈ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیشے کا ہے، کسی ٹرانسپیرنٹ میٹیریل کا ہے، اور زیادہ چانس یہ کہ شیشے کا ہے. یہ پرامڈ جو ہے وہ اہرام مصر پرامڈ آف گیزا، ایجپشین پرامڈ سے زیادہ بڑا ہے. اور یہاں ایک پوری بستی ملی اس برموڈا، یہاں پر اس جگہ پر سمندر کے اندر، اور طرح طرح کی کچھ اور بھی میٹیریل اور چیزیں ملی ہیں. اب وہ جو قرآن نے کہا وہی سورہ کہف کے اندر فمستطاعوا، اب یہ جو پروٹیکشن بنا دیا تھا یظہروا ومستطاعوا لہ نقبا، اب وہ پھر اس دیوار کو یا اس روک کو جو پھر کروا دی انہوں نے ذوالقرنین نے، ان لوگوں نے اپنی انرجیز مختلف کا استعمال کیا تھا اس کے اندر، اس کی ہیلپ کی تھی. اب وہ اس کو کراس نہیں کر سکتے تھے یاجوج و ماجوج. لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا قال ھذا رحمت من ربی، یہ تو میرے رب کی رحمت سے ہو گیا اس وقت کا انتظام. فاذا جاء وعد ربی، لیکن اللہ کو معلوم ہے آگے وہ آنا ہے، ایک دور اور آنا ہے. جعلہ دکا، پھر یہ شیلڈ ختم ہو جائے گی، یہ روک نہیں رہ پائے گی. وکانا وعد ربی حقا، میرے رب کو سب کچھ معلوم ہے، جو اس کی اطلاع ہے وہ صحیح ہے، اس کی میعاد بتائی بھی وہ ختم ہو جائے گی. اب یہ بائبل کا ایک حوالہ ہے، وہی ریولیشنز کے اندر، ریولیشن سینٹ جان، مکاشفات یوحنا میں چیپٹر نمبر 20 اور ورس نمبر 9، کہ وہ ساری زمین پر پھیل جائیں گی، مقدسوں کے لشکرگاہ اور عزیز شہر کو گھیر لیں گی. تب آسمان سے، یہ یاجوج ماجوج کو کہا جا رہا ہے، اور تب آسمان سے آگ نازل ہوگی، انہیں بھسم کر ڈالے گی. حدیث کے اندر ایک بیماری نازل ہوگی اور ان کو ختم کرے گی. حضرت عیسیٰ کا لشکر، حضرت عیسیٰ بھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے ان کا، کوہ طور کے اوپر پناہ لیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا کہ وہ تباہ ہوں گے. یہ آگے ہم یہاں تک، یہ بستی اندر ہے، اس کے اندر وحرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، ایک بستی اس کے اوپر حرام ہے کہ وہ لوٹ کر نہ آئے، حالانکہ ہلاک ہو گئے. یہ ایک بستی پانی میں ہے، وہیں برموڈا ٹرائنگل. اور اس میں دیکھیے پرامڈ کی شیپ کی طرح طرح کی بلڈنگ، ایک دو نہیں ہے، بہت ہے. یہ سب پر اسرار ہے، یہ سارا معاملہ پرامڈ کی شیپ کی بہت سی ہے اندر ساری، اور ایک جو ہے وہ بالکل شیشے کی جیسی شیپ کا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ ان کا ریسیونگ سینٹر ہے، جہاں یاجوج ماجوج یا وہ شیاطین اترتے تھے. روک دیا گیا ہے. انسانوں میں شیاطین یہاں موجود ہیں جن سے ان کا کانٹیکٹ ہے، اور وہ ان کا مزید آنا جو ہے، جب وہ انسانی شکل میں آ جائیں گے تب بڑی تباہی مچائیں گے. اور اس وقت ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال ایک شخص کو زندہ کر دے گا، ایک مردہ کو زندہ کر دے گا. دجال تو ختم ہو جائے گا، یاجوج ماجوج اس کے کافی عرصے بعد تک تباہی مچائیں گے. جو چیلے ہیں اس کی تیار کی ہوئی جو فوج ہے، جو وہ بھی مادی نہیں ہے لیکن مادی شکل میں نکل پڑیں گے شیاطین. وہ جسم حاصل کر لیں گے اور پھر وہ قوت رکھیں گے جو آج قوت نہیں ہے. تو یہ یاجوج و ماجوج یہاں پر تباہی مچائیں گے، اور دجال جیسے ایک کو زندہ کرے گا. قرآن کہہ رہا ہے ایک بستی بھی زندہ ہوگی، اور وہ بستی جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ بستی ہے جو یہاں پر موجود ہے، اس لیے کہ یاجوج ماجوج کا سینٹر یہ ہے. اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، وہ ہوائی. اب وہاں پر انسانی شکل میں وہ قوتیں یا وہ آرگنائزیشن یا اس کا کوئی مرکز یا طاقتیں کام کر رہی ہیں جو دنیا کے کو، پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اور پوری دنیا کی پالیسیز کو کنٹرول کرتے ہیں، جن کے بہت لمبے ہاتھ ہیں، جو پوری وہ کنٹرول مسلمانوں پہ بھی ہے، کنٹرول یہودیوں پہ بھی ہے، کنٹرول عیسائیوں پہ بھی، حکومتوں کے اوپر بھی کنٹرول ہے. باقی لوگ تو سمجھتے ہیں ہم پالیسی بنا رہے ہیں، اصل میں جو لوگ بناتے ہیں. ہوائی ان کا ایک سینٹر یا بڑا یا کوئی بہت اہم مرکز ہو سکتا ہے جہاں کا سب سے پہلا انسپیکشن ہوا تھا. پھر اس کے بعد ساری زمین کو چیک کیا گیا. یہاں دجال یا شیطان یا ابلیس کا جب سینٹر تلاش کر لیا گیا، اس کے بعد پھر اس کے پیرلل جو ہے پھر یہ یاجوج و ماجوج کا سینٹر اس کے پیرلل ملا سمانانتر، تو اس کی ہیلپ سے اس مقام کے اوپر کو ٹریس کیا گیا. یہ کشمکش جاری ہے.
خیر کی قوت کے سب سے بڑے سربراہ اور شر کی قوت کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے اس کے اندر یہ اسٹرگل، اور آخر میں جب وہ مادی شکل میں نکل پڑے گا تو مارا جائے گا. اس وقت مارا جائے گا جب میٹیریل شکل میں نکل پڑے گا. مارنے والے بھی مادی ہوں گے، میٹیریل حضرت عیسیٰ ماریں گے، حضرت مہدی نہیں ماریں گے. ان قوت ان سے لیں گے حضرت عیسیٰ. ان کی قوت اوپر سے مدد کر رہی ہوگی، کام کر رہی ہوگی، اور قتل ہوگا ان کے ہاتھوں جب مادی شکل میں نکل پڑے گا. اس وقت کی بات ہے جب یہ بستی اس وقت زندہ ہوگی. جیسے دنیا میں چل رہے تجربات اس وقت، کتنے ہی باڈیز جو ہیں وہ جگہ جگہ سیف کیپنگ کے لیے رکھ دی گئی ہیں. لوگ اپنی اپنی باڈی کو پرزرو کروا رہے ہیں کہ شاید کبھی وہ دور آئے کہ دوبارہ زندہ ہو سکیں. وہ تو نہیں ہو سکیں گے، لیکن ایک بستی کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، وہ پھر یہاں پر موجود ہے. یہ شیاطین کا جو گڑھ ہے اس جگہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے. وہ بستی انہم لا یرجون، کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے، یہ حرام ہے، یعنی لوٹ کر آئیں گے. وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچائی سے ابلے پڑ نکلے، ہر اونچائی کی طرف سے آتے چلے جا رہے ہوں گے یاجوج و ماجوج. یہ ہماری 2 آیات تھیں پچھلی مرتبہ. آج بھی وقت مجھے ایکسٹرا لینا پڑا، اور پچھلی مرتبہ بھی یہی دونوں آیات تھیں. ان کی تشریح مکمل ہوئی. آیت نمبر 96 تک ہم پہنچے، 96 تک سورہ انبیاء کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو 97 یا آیت نمبر 97 سے اگلی مرتبہ شروع کریں. سبحان اللہ.